سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیجیے، مشکل نہیں ہے، اور مشکل ہو بھی تو اس کا جو فائدہ ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ کہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی انسان رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر، خدا اس کو فتنہ قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ فتنہ قبر پناہ مانگتا ہوں میں اپنے لیے، تمام اپنے اہل و عیال کے لیے، تمام اہل ایمان محبت کرنے والوں کے لیے۔ فتنہ قبر، فتنے کا مطلب کیا ہوا؟ آزمائش، امتحان۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، اگر کوئی انسان صحیح کرنے کے لیے دعاؤں کی تلاوت کرے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر، تو وہاں پر دعاؤں میں جملہ شامل، پروردگار میں تجھ سے فتنہ قبر، عذاب قبر کی پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے بھی نہیں معلوم اور آپ کو نہیں معلوم کہ آج کی رات کہاں گزرے گی، نہیں معلوم۔ بڑے بڑے انسان خیال قائم کر لیتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کیا خبر رات کی ابتدا یہاں پر ہو، انتہا قبر میں ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات نہیں معلوم کہ کہاں گزرے گی اور ہو سکتا ہے قبر میں گزرے، تو دعا مانگے فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کی۔ اور فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت ایک مرتبہ صرف، چھوٹا سا کام ہے۔ اب فتنے کا سے ترجمہ کر دوں آپ کی خدمت میں اور بات کو آگے بڑھا دوں۔ رات کو سونے سے پہلے بہت سارے اعمال بیان کی معصومین نے، ایک عمل نہیں ہے یہ، اور ہر عمل کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اور جس کو قبر کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ پڑھ کے سوئے۔ فتنے کا مطلب ہے علماء کے نزدیک سوال اور جواب ہے منکر و نکیر۔ منکر نکیر کے سوال، یہ فتنہ ہے، آزمائش، امتحان، خدا کا بڑا احسان کہ اس آزمائش اور فتنے سے پہلے تلقین مستحب رکھی گئی۔ ایک تلقین حالت احتضار میں، ایک تلقین تدفین کے وقت، اور ایک تلقین تدفین کے بعد۔ اور بندہ مومن سے کہا جاتا ہے کہ مت گھبرانا، پریشان مت ہونا، جب تمہارے پاس دو فرشتے آ کر رب کی طرف سے پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ من ربک ومن نبیک، رب کون، نبی کون، امام کون، کتاب کون سی، قبلہ کون سا؟ تو گھبرانا مت، جواب دینا اللہ جل جلالہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جی، والاسلام دینی، والقرآن کتابی، والکعبۃ قبلتی۔ لیکن قبلہ میں کیا آپ کو مثال دوں، بہت یاد کیا، رات بھر آپ نے محنت کی، پوری تیاری تھی آپ کے امتحان کی، لیکن جب کمرے امتحان میں پہنچے کچھ اجنبی ماحول، وحشت آپ کو تھی، کہاں آ گئے؟ کون کون بیٹھا ہوا ہے سامنے ایگزامنر کے سیٹ پر؟ کون بیٹھا ہوا ہے؟ بہت سخت کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ماحول سے نامانوس ہونے کی بنیاد پر ذرا سا نروس ہو گئے۔ کیا ہوا پھر جو یاد تھا وہ بھول گئے۔ سوال نمبر 1 کا جواب سوال نمبر 2 میں ڈال دیا، 2 کا جواب 3 کے اندر بھول گئے۔ اللہ اکبر، کیا احسان پروردگار کا۔ اس وقت تلقین جبکہ جان نکل رہی ہو، سن لو مرنے والے، سوال جواب ہوں گے۔ اس وقت تلقین جب قبر ابھی بند نہ ہوئی ہو، اور ایسی تلقین کہ دونوں شانے پکڑ کے ہلا ہلا کے سنایا جاتا ہے، سن، خالی سن نہیں، سمجھ۔ اب تو کمرے امتحان میں آ گئے نا، اب تو، لیکن کمرے امتحان تو ہے مگر ابھی منکر نکیر آئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سارے سوالات کے جوابات آپ کو سنا دیے گئے، اور عجیب بات یہ ہے برادران کہ جیسے ہی ہم نے دیکھا مرنے والے کے ساتھ عربی میں تلقین، ارے اس کو عربی نہیں آتی، یہ سوائے نماز کے اور کوئی عربی سمجھتا ہی نہ تھا، اسے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس سے عربی میں تلقین کیوں کرا رہے ہیں؟ یہ تو انگریزی بولتا ہے، مثلا یہ اردو بولتا ہے، یہ گجراتی بولتا ہے، کیا ایسی بات ہے کہ تلقین عربی زبان میں ہے؟ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ دنیا میں آنے کے بعد مجھے اور آپ کو اذان و اقامت ہماری زبان میں نہیں سنائی گئی تھی، عربی کے اندر اللہ اکبر عربی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ عربی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ عربی ہے، پوری اذان پوری اقامت عربی میں۔ ابھی تو اس سے کوئی زبان آتی نہیں ہے، اگر زبان کی بنیاد پر کچھ سنایا جاتا تو بچے کو تو کوئی زبان آتی ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی انداز سے جب انسان مرتا ہے تو چاہے ساری زندگی اس نے
عربی نہ سمجھی ہو نہ بولی ہو، مگر مرنے کے بعد فرشتے اس سے نہیں پوچھتے انگریزی کے اندر آ کر، عربی میں ہی پوچھتے ہیں، کسی اور زبان میں نہیں پوچھتے. اس لیے ہم اپنے مرنے والوں کو عربی زبان میں تلقین کرواتے ہیں. تو خدا کا احسان مانیے گا، فتنہ قبر ہے، سورہ کوثر ہے، رات کا وقت ہو سونے سے پہلے پڑھ لیجیے گا کہ انسان تلقین کرا تو دے کسی مومن کو، آیا اس مومن کی زبان عربی رہے گی؟ جب فرشتے پوچھیں گے. اور اب تلقین پر ہم نے یہاں تک بات مکمل کی، ایک روایت اور سن لیجیے، بات کو آگے بڑھائیں. روایت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی تلقین کسی مومن کو کی جاتی ہے قبر کے اندر اتارنے کے بعد، تو منکر نکیر سن لیتے ہیں اور منکر نکیر سے کہتے ہیں کہ چلیں اب تو اسے سب کچھ پڑھا دیا گیا، اب اس سے کیا پوچھیں. اللہ اکبر. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک کمرے کا ماحول، کمرہ امتحان، اور کمرے امتحان میں انسان ذرا نروس ہو جاتا ہے. اب ایسے میں اگر کوئی اس کا اپنا وہاں پڑھا جائے نا، اگر میرے کمرے امتحان میں میرے والد میرے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں بیٹا گھبراؤ نہیں، پڑھو، جواب دو ان کو، ہم کھڑے. اللہ اکبر. سارا خوف دور ہو جائے گا. قربان جائیں مولا کی محبت کے. جب روایتوں نے مجھے اور آپ کو بتایا اللہ کے حبیب کا فرمان کہ حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن، میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پہ فائدہ پہنچائے گی. ان میں سے دوسرا مقام فی القبر، روایت مولا کائنات کی آمد قبر کے اندر. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں نا حارث حمدانی سے کہ تم ضرور مجھے 3 مقامات پر دیکھو گے. بعض روایات کے لحاظ سے بس بات مکمل کرتے ہوئے کہ جب میرے سرہانے میرا مولا آ جائے گا تو خوف ختم ہو جائے گا، نروس نہ رہیں گے. پھر جو سوال فرشتے پوچھیں گے مولا کے سامنے جواب دیں گے. اور یا شاید شاعر اب یہ کہہ دے کہ قبر منکر پر منکر نکیر آتے ہیں اور قبر مومن پہ والد شبیر آتے ہیں. نہ کرو سوال مجھ سے مرقت کا، ہٹو ہٹو کہ جناب امیر آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آباد رہیں، شاد رہیں مولا کے چاہنے والے. لیکن فتنہ قبر سے بچنے کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سے